بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج کے لیکچر کے حوالے سے اب ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 41 سورہ الانفال کی وہاں سے لے کے آیت نمبر 48 تک جو ہے وہ اسٹڈی کیا ہے۔ تو اس میں جو ہے غزوہ بدر کے حوالے سے ہی جو مختلف جو سچویشنل کی ہدایات اور پھر جو جنرل ہدایات بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کے لیے، اسی کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے ہماری۔ تو اس میں میرے شروع میں کچھ ایک دو سوال ہیں چھوٹے سے، وہ میں پوچھ لیتا ہوں شکیل صاحب۔ اس میں ایک تو جی مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس میں پانچویں حصے کی خصوصاً بات ہوئی کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے مختص، اور ان کے رشتہ داروں کے لیے، اور باقی جو مطلب یتیم و مساکین اور مسافروں کے لیے، اور اسی ترتیب سے یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جائے گا ان کی فیملی کے لیے، اور پھر جو بچ جائے گا اگر تو اس کی تقسیم ہوگی۔ تو یہ پانچویں حصے کی بات ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو حصے ہیں، جو چار حصے ہیں، وہ مطلب ان کی کوئی ترتیب اس یہاں پہ یا کسی اور جگہ پہ وہ کس طرح سے اس کی تقسیم ہوگی، کون اس کے اہل ہوں گے، وہ کچھ اس کی تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دیں۔ ہاں جی، وہ جو 4/5 جو پارٹ ہے، وہ جو فوجی اس مارکے میں شریک ہوئے تھے ان میں وہ برابر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ جو اگر کوئی سوار ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی گھوڑا ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، تو اس گھوڑے والے کے لیے یا اس اونٹ سوار کے لیے دگنا حصہ ہے، اور باقی جو پیدل تھے ان سب کے لیے اکھیرا حصہ ہے۔ اور جو ہے وہ جو اس کا دوہرا حصہ ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، اس کی دیکھ بھال بھی ہونی ہے، اس نے بھی چارہ کھانا ہے، تو یہ سارا انتظام وہ شخص اپنے پلے سے کر رہا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کے لیے دوہرا حصہ۔ اور جو مارکہ بدر تھا اس میں 2 گھوڑے تھے، تو ان 2 افراد کے لیے جن کے وہ 2 گھوڑے تھے ان کو دگنا حصہ دیا گیا، اور باقی سب کو جو ہے وہ ایک ایک حصہ دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ فرمایا تھا کہ بھئی دیکھو، یہ جو کچھ بھی مال غنیمت آتا ہے اس میں سے خمس نکال کے باقی سارا جو ہے وہ تم لوگوں کے لیے ہی ہے، لہٰذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک دھاگا جو ہے نا وہ لے آؤ، اور جو یہ نہیں کرے گا اور وہ اپنے پاس رکھ لے گا وہ ایک تو بددیانتی ہے، اس لیکن اس بددیانتی کی سزا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہے جہنم۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو کہ پورے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ ایک جہاد میں شریک بھی ہوا ہے، اور اس نے وہ جہاد بھی کیا ہے، اور فتح بھی ہو گئی اور وہ سب کچھ ہو گیا، مال غنیمت میں سے اس نے ایک سوئی جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھ لی، اور وہ اس نے جمع نہیں کرائی سرکاری خزانے میں، آپ سمجھیں، یا بیت المال میں جمع نہیں کرائی، تو یہ والا عمل جو ہے یہ اس کے لیے جہنم لکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو وہ سارا جہاد اور وہ سارا نمازیں اور وہ سب کچھ جو ہے وہ غارت ہو جائے گا صرف اس بددیانتی اور بدعمالی کی وجہ سے۔ تو پھر اسی لیے جو ہے وہ پھر مسلمانوں نے، اور یہ جو ہے یہ ایمانداری جو ہے وہ صرف تبھی آ سکتی ہے اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اور آخرت کا ڈر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب قیصر و کسریٰ کے محلات فتح ہوئے تھے تو بے تحاشا مال آیا تھا، لیکن ایک پائی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو ہے جو تربیت کی گئی تھی مسلمانوں کی وہ یہ تھی کہ جی آپ نے جو ہے وہ ایک مال بھی، جو ایک سوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں کرنی۔ پھر مسلمانوں کے حالات یہ بھی ہو گئے، ایک وقت آیا کہ جو ہے وہ جو مسلمانوں کے جو امیر تھے، امیر معاویہ، انہوں نے کہا کہ جب جو ہے جو مال غنیمت آئے گا اس میں جو سونا اور چاندی ہے وہ میرے لیے ہے، باقی سارا جو ہے وہ فوجیوں کے لیے ہے۔ تو ایک وقت وہ بھی آیا پھر۔ تو جو تربیت ہے، جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو 1/5 جو ہے وہ، جو جیسے میں نے بتایا وہ، اور 4/5 جو ہے وہ ان فوجیوں میں اسی حساب سے برابر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ یہ شکریہ۔ اسی سوال کی ایک چھوٹی سی ایکسٹینشن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شہادتیں ہو جاتی ہیں
تو کیا ان شہداء کی جو فیملیز ہیں اس حوالے سے ویسے تو وہ مساکین میں ایک طرح یتیم میں ہو گئے، تو شاید یہ لگتا ہے کہ وہ جو پانچواں حصہ ہے اس میں سے کچھ ان کو مل جائے گا، یا کچھ اور انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی؟ جو نہیں، وہ جو 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 شہید ہو گئے ان کے لیے جو ہے وہ اسی طرح تقسیم ہوگا، اور وہ ان چونکہ وہ خود تو نہیں ہے تو وہ جو ان کی بیوی اگر ہے تو یا اگر والدین ہے تو وہ ان کے حوالے جو ایک وہ حصہ جو ہے جو ان کا ہونا ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا۔ اچھا سر، یہ اس میں ایک اور چھوٹا سا سوال اگر آپ اجازت دیں، یہاں پہ جو شیطان کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ بدر میں وہ بھی تھا اور کفار کے ساتھ تھا، اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ وہاں پہ جب فرشتے آئے مسلمانوں کی سپورٹ کے لیے، مدد کرنے کے لیے، تو وہ شیطان کو نظر آئے، اور اس کی وجہ آپ نے بتائی کہ وہ چونکہ آگ سے بنا ہے، ایک نوری مخلوق ہے، تو وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ اس خود پہ ناری مخلوق ہے۔ جی جی، سوری، وہ ناری ہم، مخلوق ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ شاید نوری مخلوق ان کو کہتے ہیں، سوری اگر میں غلط کہہ گیا۔ ہم، تو ہم، اس ہاں، اس وجہ ہاں، سے کہ وہ بیسکلی بیسک کانسیپٹ ایک ہی ہے، وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ٹھنڈی چیز ہے، نور جو ہے روشنی، لیکن وہ دوسری جو ہے وہ بھی روشنی ہے، لیکن وہ گرم ہے، اس میں تپش ہے۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے سر؟ جو نہیں، جو وہ بنا ہے نا، وہ شیطان جو ہے وہ آگ کی لپٹ سے بنا ہوا ہے، یعنی آگ کا وہ والا پورشن جس کو جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، شعلے کا وہ حصہ جو سب سے اوپر ہوتا ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، جو جو انویزیبل پارٹ ہوتا ہے وہ اس کا، وہ والا سب سے اوپر ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں سب سے نیچے ہوتا ہے، لیکن وہ والا پورشن آگ کا جو کہ انویزیبل ہوتا ہے، وہ والا پورشن اس سے بنا ہے وہ۔ تو اس میں جو ہے وہ جو جو فرشتہ ہے وہ بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے یا روشنی سے آپ کہنے چلیں تو یہ دونوں جو ہے وہ ایسی مخلوق ہیں، چونکہ یہ فزیکلی یہ اس طرح سے ہمیں تو نظر نہیں آ سکتے، دونوں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ان کا تعلق ایک دوسرے کے سے قریب کا تعلق ہے۔ آگ بھی روشنی پیدا کرتی ہے اور وہ روشنی سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اسی آگ کے ایک گرم حصے سے بنا ہوا ہے، تو اس لیے یہ پروبیبلی یہ وجہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی شکریہ شکیل صاحب۔ جی پارٹیسپینٹ میں کچھ سوال کسی کا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ وہی صاحب، آپ کا سوال ہے تو آپ پوچھتے ہیں پلیز۔ جی جی سر، میرا سوال یہ تھا مال غنیمت کے بارے میں، کہ مال غنیمت جو ہے وہ صرف وہ والا مال ہے جو کہ جنگ میں جو لوگ شامل ہیں اور ان کے پاس جو مال ہے، صرف اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، یا کہ جس علاقے کو فتح کیا گیا ہے وہاں پہ جو بھی لوگ ہیں یا وہاں پہ جو بھی مال ہے، ایون وہ لوگ بھی جو کہ سویلینز ہیں جو جنگ میں شریک نہیں تھے، تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہے؟ نہیں، جو مال غنیمت کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو مال جو ہے وہ جب میدان جنگ میں جو آیا وہ لوگ لے کر آئے تھے اپنے ساتھ، اور وہ فوجی بھاگ گئے یا مارے گئے یا قید ہو گئے، تو جو مال تھا وہ جو ہے وہ ان کے جو قبضے میں آیا یہ وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جب یہ جیسے ملک میں نے کہا قیصر و کسریٰ کے محلات جو ہے نا وہ فتح ہوئے تھے تو اس میں کیا ہوا کہ جو ہے جب وہ علاقہ فتح ہوا تو اس میں جو چونکہ بادشاہ بھی مارا گیا یا قید ہو گیا، اور جو وہ تھے جو ان کے سپہ سالار یا فوجی جو آئے تھے،
تو جو یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ آپ نے جا کے ریڈ کر دینی ہے اور لوگوں کے گھروں میں گھس کے جو ہے وہ مال اکٹھا کر لینا. یہ مال غنیمت نہیں ہے, یہ لٹیرا پن ہے, یہ چوری ہے, ڈاکہ ہے, واٹ ایور جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. اس میں جو ہے نا صرف یہ ہے کہ جو میدان جنگ میں موجود ہے وہ پرائمریلی اگر کوئی جو ہے وہ ملک فتح ہوتا ہے تو جو بادشاہ کا جو بھی جو حکمران ہے اگر وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے اور جو ہے یا وہ مارا جاتا ہے یا وہ قید میں آ جاتا ہے یا وہ بھاگ جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کا محل خالی ہو گیا. اب وہ سارے لوگ بھاگ گئے ہیں تو محل ہو گیا خالی یا وہ قید میں آ گئے ہیں, تو پھر جو اس محل میں جو سامان ہوگا وہ مال غنیمت میں ہوگا اور وہ بیت المال کے اندر جمع کر دیا جائے گا. تو یہ کانسیپٹ تھا. لیکن اب جو آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل کی جنگ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے نہیں جس طرح سے پچھلے زمانوں میں جنگیں ہوا کرتی تھی. اب جو ہے وہ جو کچھ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا, فار ایگزامپل کہ جرمنی نے پولینڈ کے اوپر حملہ کیا یا جرمنی نے جو ہے وہ فرانس پہ حملہ کیا اور جو ہے اس کی فوجیں پیرس میں داخل ہو گئی. ٹھیک ہے, اب پیرس میں جب داخل ہوئی ہیں تو انہوں نے جو ہے نا وہ لوٹ مار کی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ فوج آپ کی داخل ہو گئی ہے اب آپ ادھر ادھر جو ہے وہ لوٹ مار کرتے پھریں, لوگوں کے گھروں میں جائے جو مرضی لوٹیں جو مرضی کریں. یہ اسلام کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو پرائمریلی جو ہے وہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ مال غنیمت وہی ہوگا جو کہ اس میدان جنگ میں آیا ہوگا. لیکن میدان جنگ میں آج کل کی جو صورتحال ہے تو وہ اس میں تو صرف توپ ٹینک اور یہ ہتھیار اور اس طرح کی چیزیں ہی ہوتی ہیں, لوگوں کی پرسنل چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں. پھر اگر کوئی شہر فتح ہو جاتا ہے, ابھی جیسے یہ رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے تو رشیا نے جو ہے وہ کئی شہر ان کے فتح کر دیے, تو وہ اگر یہ اسلام ہوتا یعنی رشیا جو ہے مسلمان ہوتا اور اس نے وہ شہر فتح کر لیا ہوتا تو جو ہے جو لوگوں کے جو لوگ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور یا ایک شخص بھی ہے تو وہ اس گھر کو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا. ہاں اگر کوئی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے اور وہ گھر خالی ہے تو پھر جو ہے وہ اس گھر کا مال جو ہے وہ جمع ہو سکتا ہے اس میں جو یہ بیت المال ہے اس کے اندر. جی شکریہ شکیل صاحب بہت شکریہ. اچھا پارٹیسپینٹ میں اور کوئی سوال ہے پوچھ لے. فاروق بھائی آپ کا سوال کافی عرصہ ہو گیا نہیں آیا, آپ کا عارف بھائی کا نہیں آیا. عارف بھائی خود بھی کم آتے ہیں, دیر سے آتے ہیں یعنی, اور سوال بھی ان کا اکثر رہ جاتا ہے. تو کوئی سوال ہے پوچھ سکتے ہیں آپ. مس عائشہ آپ کا کوئی سوال ہے آپ پوچھ لیں. اعظم بھائی جی. تو لگتا ہے آج کے لیکچر سے مزید کوئی سوالات نہیں ہیں کیونکہ لیکچر بڑا کلیئر تھا اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے اس کو کور کیا ہے. تو میرا خیال ہے ہم آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے آگے اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.